خضر علیہ السلام کے بارے میں بتائیے کہ وہ زندہ ہے یعنی میں نے سنا ہے کہ ہر نفس کو موت کا مزہ چکنا ہے اس لیے انہیں، اور کس حدیث میں ہے کہ کون سی حدیث میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بغیر سر ڈھکے کی نماز میں نے سوال کیا کہ خضر علیہ السلام کے تعلق سے کیا ہے، کیا وہ زندہ ہے؟ جبکہ انہوں نے سنا ہر نفس کو موت کا مزہ چکنا ہے، تو بات درست ہے، ہر نفس کو موت کا مزہ چکنا، کل نفس ذائقۃ الموت، کہ ہر نفس کو موت کا مزہ چکنا ہے۔ تو خضر علیہ السلام یہ بھی جو ہے اللہ کے ایک نبی تھے، اور انبیاء کا جس طرح سے انتقال ہوتا ہے ان کا بھی انتقال ہو گیا، ٹھیک۔ کچھ لوگ بولتے نہیں خضر علیہ السلام نبی نہیں تھے، وہ فلاں تھے، یہ تھے، وہ تھے، اور زندہ ہے، اور جو لوگ بھٹک جاتے ہیں ان کو راستہ بتاتے، جو لوگ فلاں ہوتے ہیں ان کو فلاں کرتے، لوگوں کے کام کر دیتے فلاں، ہے نا، اس طرح کی یہ فالتو عقیدے ہیں۔ وہ نبی تھے اللہ کے اور وہ انتقال کر چکے ہیں، جس طرح سے دیگر انبیاء علیہ السلام انتقال کر چکے ہیں، اور جیسے ہر انسان دنیا میں آیا گیا سوائے ایک شخص کے جو پیدا ہونے کے بعد اب تک انتقال نہیں کیا، وہ ہے عیسیٰ علیہ السلام، بس ختم۔ اس کے علاوہ باقی سب، اور وہ بھی دنیا میں آ کے زندگی جئیں گے، انتقال کر جائیں گے۔ تو خضر علیہ السلام بھی انتقال کر چکے۔ دوسرا ہی بھائی نے کہا کیا بغیر سر ڈھاکے بغیر ٹوپی کی نماز یا سر ڈھاکے نماز پڑھنا کیا یہ ثابت ہے؟ تو دیکھیے سر کا ڈھانکنا یہ سنت نبی ہے، سر کا ڈھانکنا، اب وہ کپڑا، ٹوپی، رومال، امامہ کچھ بھی ہو سکتا ہے، سر ڈھانکنا سنت ہے۔ مخصوص کس چیز سے ڈھانکنا سنت ہے؟ وہ ہے امامہ سے، ٹوپی پر کپڑا جو باندھتے ہیں یہ سنت ہے، ٹھیک، مطلب جو فعل کے اعتبار سے یہ سنت ہے، ورنہ سر ڈھانکنا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دائمی سنت تھی۔ اچھا آپ نے نماز اور غیر نماز کی تفریق ہی نہیں کیا، آپ زندگی بھر سر ڈھانکتے رہے، نماز اور غیر نماز کا مسئلہ ہی نہیں رہا اس کے اندر۔ آپ صبح شام دن رات جہاد غزوات تجارت معاملات گھر بیوی بچے شادی بیاہ غم خوشی سب میں سر ڈھانکتے تھے، خاص نماز کے لیے نہیں ڈھانکتے تھے، ٹھیک۔ تو سر ڈھانکنا دائمی سنت ہے۔ خاص سنت فعلی اعتبار سے ٹوپی کے اوپر امامہ باندھنا یہ ہے۔ اب اس کے بعد جو ہے نماز میں بھی رسول اللہ رکھتے تھے، غیر نماز میں ڈھکا ہوا ہوتا تھا، سوائے اس کی کہ جب آپ سوتے ہوں گے جب اتار کے رکھ دیتے تھے، ٹھیک ہے۔ تو لہٰذا ہر بار سر ڈھانکنا سنت ہے، تو نماز کے لیے خاص نہیں ہے، جس طرح سے ہم نے اس کو خاص بنا لیا نماز کے لیے کہ نماز میں آئے۔ اچھا نماز میں سر ڈھانکنا یہ ادب میں سے آئیں گا، یا دائمی سر ڈھانکنا سنت میں سے آئیں گا، یا نماز میں ڈھانکنا ادب میں، پھر یہ سنت میں نہیں آئیں گا، اس لیے کہ سنت تو دائمی ہے، نماز اور غیر نماز رسول اللہ ڈھانکتے تھے۔ اب نماز میں اگر آپ سر ڈھانک رہے ہیں اس اعتبار سے کہ ادب ہے نماز کا، تو ادب فرائض واجبات اور سنت کے بعد ادب آتا ہے، ٹھیک۔ لیکن اس ادب کو اتنا اٹھا دیا گیا کہ فرض سے زیادہ بغیر ٹوپی کی نماز نہیں ہوتی، یہ کہاں سے آ گیا؟ یہ کہاں سے آیا بغیر ٹوپی کی نماز؟ بغیر ٹوپی کی نماز پڑھنا کفر ہے، سبحان اللہ، یہ کہاں سے آ گیا؟ مسجدوں میں لگا ہے، ہمارے شہر کی مسجدوں میں بغیر ٹوپی کی نماز کفر ہے۔ سوال یہ ہے تمہاری عقلیں مارے گئی، کفر کس کو بولتے معلوم بھی ہے؟ بغیر ٹوپی کی نماز پڑھنا کفر کہاں سے لائے؟ تو اس کو پھر اس کے ادب میں رہنے دیجیے، اس کو ادب کے دائرے سے اوپر کر دیں گے تو درست نہیں۔ اچھا نہیں، قرآن کی آیت ہے جب مسجد میں جاؤ تو زینت کے ساتھ جاؤ، تو ٹوپی کیا ہے پھر؟ زینت ہے۔ تو زینت کون سی ٹوپی ہوں گی؟ زینت تو وہ ٹوپی ہوں گی جس کو پہن کر آپ بازار میں جانا چاہیں نا، پھٹی ہوئی کالی پرانی، یا مسجد میں پلاسٹک کی 3 ٹوپیاں مل کے ایک بن رہی، ہرا ہے کہ لال کلر بھی نہیں دکھ رہا اس کا، میل بھر بھر کے سوراخ اس کے پورے بند ہوئے ہوئے، اور وہ اگر اس کی ہے وہ آتی ہے نا لکڑی کی پتلی بنی ہوئی تو اتنی گندی ہے کہ وہ آپ اس کو پہن کے اسکول جائیں گے، کالج جائیں گے، بازار جائیں گے؟ آیت کیا بول رہی؟ زینت، تو زینت یہ ہوں گی گندی ٹوپی، میلی ٹوپی، خراب ٹوپی۔ سب سے بہترین جو دولہا پہنتا وہ ٹوپی زینت، وہ پہن کے جائیں گا بازار، یا جو سب سے صاف ستھری جو بازار میں آپ پہن کر جانا چاہیں۔ تو اگر اس آیت کی تحت بھی آپ کریں، جبکہ آیت کا معنی ٹوپی سے نہیں ہے، وہ آیت تھی مشرکین مکہ ننگے طواف کرتے، اللہ نے کہا زینت کے ساتھ جاؤ، مطلب سطر کو ڈھک کر جاؤ، ٹوپی کا تو ہے ہی نہیں ہو۔ پھر بھی کوئی کہے زینت مطلب خوبصورتی، خوبصورت مطلب مومن تو شرٹ پینٹ پہن ہی رہا ہے، کرتا پاجامہ پہن ہی رہا ہے، تو ٹوپی زینت ہوں گی، تو ٹھیک ہے، زینت خوبصورتی ہوتی، گندی ٹوپیاں نہیں ہوتی، ٹھیک۔ تو پھر آپ ٹوپی ہو تو بالکل سر میں ڈالیے، میں کہوں گا، نہ ہو تو بہرحال کوئی مسئلہ نہیں ہے، ٹھیک ہے، آپ نماز پڑھ لیں۔ بہت سے لوگ ٹوپی نہیں ہونے کے نماز بھی نہیں پڑھتے، کھڑے رہتے، جان دو آپ مسجد سے جاتے وضو کر کے ٹوپی نہیں، اس لیے کہ وہ نہیں۔ تو دیکھیے ادب ہے، اور اگر سر ڈھانکنا سنت ہے تو وہ دائمی ہے، نماز کے لیے خاص نہیں ہے، لیکن پھر بھی کوئی نماز کے حد تک ادب کے احترام کے اعتبار سے ڈھانک لے، یا سماج میں اس کو برا جانا آتا نہ ڈھانکے تو ڈھانک لے تو حرج نہیں ہے۔ لیکن وہ گندی ٹوپیاں جو ہوتی ہیں وہ تو میں اجازت نہیں دوں گا، نہ ہی وہ ٹوپیاں جو سب سے بری ہوتی وہ بھی اجازت نہیں دی جائیں گی۔ سب سے خوبصورت بہترین ٹوپی جو آپ رکھیے، خاص ہمیشہ پہنے یا خاص نماز میں کوئی حرج نہیں، وہ پہن سکتے ہیں۔ لیکن میں یہ بھی نہیں کہوں گا نہیں پہننا زیادہ اچھا ہے، لوگوں کو بتانا، یہ بھی درست نہیں ہوگا، آپ پہنیے، اس لیے کہ اگر یہ ایک ٹوپی نہیں پہننے سے لوگ اگر آپ کی بات نہیں قبول کرے تو اس سے بڑا نقصان کیا ہے؟ میں تو فوراً ایک نہیں 10 ٹوپیاں چڑھا لوں گا ایک کے اوپر 100۔ اگر ٹوپیاں پہننے سے آپ کو میرے بات سمجھ میں آئیں گی کتاب و سنت کی، تو میں کان میں بھی پہن لیتا ہوں، کاندھوں پہ بھی رکھ لیتا ہوں، ہاتھوں میں بھی پہنتا ہوں ٹوپی، آپ بات سمجھیے میری۔ ورنہ اگر آپ کی ایک ٹوپی نہیں پہننے سے لوگ آپ سے دور ہو جا رہے ہیں،
آپ کی بات نہیں سن رہے, حقیقت سے دور ہو جا رہے, حق سے دور ہو رہے, تو میں کہوں گا آپ بالکل پہنیے. پھر ایسے معاشرے میں تو آپ ٹوپی دن بھر ڈال کے رکھیے کہ بھائی ٹوپی ایک مسئلہ ہے نا, آپ ٹوپی پہن لیا میں نے, اب میری بات سنیے. ہوتا ہے نا, تم تو ٹوپی نہیں پہنتے, تم کیا ہم سے بات کریں گے؟ تو بولا میں ٹوپی پہن لیتا ہوں, بڑی پہنتا ہوں خوب یہاں سے یہاں تک, اب میری بات سنیے. آپ دیکھ رہے ہیں, ورنہ آپ کی ٹوپی نہیں پہننا یہ ہٹ درمی آپ کی جو حق بات ہے, جو آپ کے پاس ہے کتاب و سنت کی, اس سے لوگوں کو محروم رکھ رہی ہے نا, محروم رکھ دے رہی. یہ ہوتا ہے بہت سے نوجوان ہٹ درم ہوتے ہیں, نہیں ضرورت تھوڑی ہے, ادب ہے, فلاں ہے فلاں ہے, ٹھیک ہے, لیکن اس معاشرے میں ٹوپی کو ایمان کی علامت سمجھا جاتا ہے نا. جتنی بڑی لمبی ٹوپی, جتنی خوبصورت, اتنا ایمان والا, اتنا بڑا علامہ, اتنا بڑا عالم, ایسے سمجھا جاتا ہے نا. بڑی بڑی ٹوپیاں پہن کے جائیے, خوب بات منانا ہے نا آپ کو, بات پہنچانا. اگر میری ٹوپی میری بات کو قبول کروا سکتی ہے تو ویل بہت اچھی بات ہے. اس سے اچھا کیا ہوگا کہ 10-20 روپے میری بات کو پہنچا رہے جبکہ میں خود نہیں پہنچا پا رہا ہوں. تو پہنی ہے تاکہ لوگ نزدیک آئیں گے تو بات ہوگی نا. آپ کی ٹوپی نہیں پہننے سے بولتے وہ فرقہ ہے, وہ جماعت ہے, کیا ہوا؟ آپ کی بات ہی نہیں جا رہی نا. اصل میسج پاس کرنا ہے, یہ کوئی حرام چیز تو ہے نہیں. نہ ہی حکمتاً پہن رہے کہ سنت ثابت نہیں ہے نا, سنت میں سر ڈھانکنا, سر ڈھاکیے, اس کے ذریعے کام بھی ہو رہا ہے. اور اگر اس معاشرے میں جہاں ٹوپی کو ایمان کی علامت سمجھا جا رہا ہے, یہاں تو خاص طور سے ڈھاکیے, اچھی سے اچھی ٹوپیاں پہنیے اور اپنی بات لوگوں کے سامنے رکھیے, ورنہ لوگ آپ کو اپنے سے الگ سمجھیں گے اور آپ کی بات نہیں سنیں گے.